بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، سچ اور جھوٹ کا تو علم اللہ کی ذات کو، اس ملک میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم بڑے دھڑلے سے جس بات کو سچ کہتے ہیں نا، بعد میں پتہ لگتا ہے جب لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کے پاس بڑی اتھینٹیکیٹڈ قسم کی کوئی نیوز آتی ہے تو آپ آگے اپنے حلقہ احباب میں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتے ہیں، تو اچانک آپ کو دو چیزیں سامنے، یا تو یہ آئے گا یا کہ بھائی یہ تصویر جو ہے یہ ایڈٹ کی ہوئی ہے، یہ فیک ہے، دوسرا یہ ہوگا نیوز فیک ہے، تیسرا یہ، تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں اتنا مطلب پڑھا لکھا سمجھدار بندہ، یہ میں نے کیا جھک مار دی ہے۔ اس وقت عمران خان جس صورت حال سے دو چار ہیں، اس میں سازشی تھیوریوں کو بہت تیزی سے ابھارا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے حق میں ہونے والے فیصلے نے پاکستانی حکومت کی چولے ہلا کے رکھ دی ہیں، پاکستانی انصاف کی اداروں کی بھی چولے ہلا کے رکھ دی ہیں۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے پاکستان کی تاریخ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ جانتے نہیں ہیں۔ جیسے کل فیصلہ ہے، اس کے ساتھ یہ ٹھک کر کے اس نے جنگ اور نیوز نے سٹوری پھینک دی ہے اس کی سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی۔ وہ ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے نا وہاں جو جہاں زیب کیا وہ بنایا ہوا ہے جس کو اپنا اینکر، اس بشیر میمن صاحب نے کہا جناب کہ مجھے بلا کے عمران خان صاحب کے دولت خانے پہ دھمکی دی گئی تھی کہ نمبر 1 خواجہ آصف کو پہ غداری کا مقدمہ بناؤ، اور نمبر 2 یہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہے اس کی انکوائری کرو اور اس کا یہ کرو، فلانی رپورٹ کرو۔ میں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بڑا ہی ذلیل کیا، تنگ کرنے لگے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یار میری تو اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں میری نوکری کو، میں نے اپنی نوکری ختم ہونے سے 15 دن پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، حالانکہ مجھے اس کا بڑا نقصان ہوا۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا جہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ قابل افسر ہیں، کام شروع کریں، ہمت کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کیس کیا ہے، یہ مجھے ہوا دے کے تو شہزاد اکبر کے کمرے میں بھیجا گیا۔ شہزاد اکبر صاحب کے جب وہ کہتے ہیں میں کمرے میں گیا تو وہاں پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کیس کی فائلیں پڑی ہوئی تھیں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے انکوائری کرنی ہے۔ وہاں سے میں اعظم خان اور شہزاد اکبر تینوں فروغ نسیم کے آفس گئے جہاں ڈاکٹر اشفاق بھی موجود تھے، اور ای سی ڈی کا ڈیٹا ڈاکٹر اشفاق کے پاس تھا۔ ہم فروغ نسیم کو آفس گئے، وہ بھی کنونس تھے کہ ایف آئی اے یہ کیس بنائے۔ میں نے کہنے لگے ان کو کہا کہ سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے اس کے خلاف انکوائری ایف آئی اے کا نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے، میں یہ غیر قانونی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ٹی آر اوز میں یہ بات نہیں آتی، اور پلیز آپ مجھے ذلیل نہ کریں، میں نے تو ساری زندگی بڑی ایمانداری سے اپنی نوکری کی ہے۔ کہتا جی میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ہائی کورٹ کا جج ایک آرڈر سے مجھے عہدے سے ہٹا سکتا تھا، مجھے پتا تھا جوڈیشل مجسٹریٹ سے سپریم کورٹ کے جج تک میں انکوائری نہیں کر سکتا۔ پولیس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، وہ غیر قانونی کام اور وہ بھی ایک جج کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ بشیر میمن نے بتایا کہ فروغ نسیم جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بنانا چاہتے تھے۔ اب ان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کا کیس کرنا آپ کا مینڈیٹ ہے، اور میرا موقف تھا کہ حکومت کے کہنے پہ جج کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس نہیں کر سکتی، سپریم جوڈیشل کونسل یہ کام کر سکتی ہے۔ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا موقف درست ہے، پاکستان میں آئین اور سپریم کورٹ ہے، بحیثیت پولیس افسر میرا تجربہ ہے کہ عدلیہ کے رولز اینڈ ریگولیشن میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، میرا اختیار ہی نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اپنے ٹی او آر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ڈاکٹر مشتاق کا خیال تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کریں، میں نے انہیں
کر سکتا ہوں اور آپ کریں. وہ بزید تھے کہنے لگا اس بات پہ. میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اوپن انکوائری کروا لیں. شہزاد اکبر نے 1 مہینے بعد جسٹس فائد عیسیٰ اور ان کی فیملی کی ٹریولنگ ہسٹری کا پوچھا. میں نے کہا آپ نے ابھی تک یہ میری جان نہیں چھوڑی، اور جب میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بھائی میں نہیں یہ کام کر سکتا. وزیر اعظم کی مجھ سے ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی. بشیر میمن نے بتایا کہ میں نے ریٹائرمنٹ سے 15 دن پہلے نوکری سے استعفیٰ دیا تھا اور مجھے غلط OSD بنایا گیا تھا، حالانکہ 15 دن پہلے ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتی. مجھے پتہ تھا کہ میرا نقصان ہوگا، اس کے باوجود استعفیٰ دیا. بشیر میمن صاحب نے بتایا کہ نواز شریف، شہباز شریف یعنی جو فیملی ہے نا پوری، اس کے خلاف کیس بنانے کے لیے مجھ پہ بڑا زور تھا، اور مریم نواز کے خلاف ایجوکیشن ریفارمز پر انکوائری کے لیے کہا گیا. میں نے کہا کہ چٹھی لکھ دیں، مگر یہ چٹھی نہیں آئی. جج ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے کہنے لگے مجھے کہا گیا کہ آپ اس کے خلاف مریم کے دہشت گردی کا کیس بنائیں کہ اس نے جو ویڈیو ریلیز کی ہے اس سے جج کی جان کو خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور یہ عدلیہ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اس پر بھی کہنے لگا. میں نے کہا کہ جناب آپ مجھے آرڈر دیں باقاعدہ تو میں اس کی تعمیل کروں. وہ بھی کام نہ ہوا. کہنے لگا کہ مجھے اس نے یہ شہزادہ اکبر ہے، اس نے کہا کہ وہ جو آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، شہزادہ سلمان جو ہے وہ بھی تو آرڈر دیتا، اس کے تو آرڈر پہ ہر کام ہو رہا ہے، آپ ہمارے آرڈر پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. کہنے لگا. میں نے کہا سر یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، جھوٹی سچی جمہوریت ہے یہاں پہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. خیر اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہی وجہ عناد بنی جس کے بعد کہا گیا کہ مجھے 2-3 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ریٹائرمنٹ سے مجھے وزیر اعظم نے طلب کیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے قریدا. لیکن میرا کہنے لگا جواب وہی تھا جس کا نتیجہ پھر وہی ہوا کہ مجھے ذلیل ہو کے نکلنا پڑا. اب یہ بشیر میمن صاحب کا بہت طویل بیان ہے، اگر آپ یہ پڑھیں تو اس میں وہ صرف 2 باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. ایک جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہزاد اکبر نام کا ایک بندہ ہے جو اصل میں وہ طوطا ہے کہ جس میں اس جن یعنی عمران خان کی جان ہے، اور وہ جب چاہتا ہے عمران خان کی کنٹی جہاں سے مرضی وہ روڑ دے، عمران خان اس کے قابو میں ہے. اور یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ جتنے جعلی کیس یا جو کچھ کر رہی ہے شہزاد اکبر کر رہا ہے، جس کا عمران خان کو کئی باتوں کا علم ہی نہیں. کہنے لگے میں نے اکثر باتیں جب عمران خان کو بتائیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو گیا یہ ہو گیا، اور وہ حیران ہی رہ گئے. بعد میں انہوں نے اس کی انکوائری کی یا نہیں کی یہ مجھے نہیں علم. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ خواجہ آصف پہ غداری کا کیس بنائیں. میں نے کہا کہ جی غداری کا کیس کیسے بناؤں؟ اقامہ تو ایک ورک پرمٹ ہے، کسی ملک میں کام کرنے کی اجازت نامہ ہے. اقامے پہ غداری کا کیس کا کیا جواز ہے؟ غداری کا کیس میں تب بناؤں اگر انہوں نے بطور وزیر دفاع یا وزیر خارجہ جو کچھ بھی تھے اپنے ملک کے راز کسی ملک کو دیے، پھر تو ہم بنا سکتے ہیں. جب ایسی کوئی بات ہی نہیں تو آپ مجھ سے کیا غداری کا کیس بنوائیں کریں گی. جس پر کہنے لگا کہ وہ خاصے جزبد ہوئے اور میری کو کھچائی کھچوئی بھی انہوں نے کی، لیکن میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا. اچھا مجھے ظاہر ہے جب یہ انٹرویو آن ایئر ہوا ہے تو اس کے بعد شہزاد اکبر کا بیان آ گیا، وہی جو ایک ڈٹا ہوتا ہے نہیں یہ جعلی ہے، یہ غلط ہے، فلانا، میں کبھی ملا ہی نہیں، میں کبھی یہ نہیں، میں کبھی. آپ ایک بات جائیں، جو بندہ DG ہے FIA کا اگر اور وہ کانشیس بھی ہے پہلے، تو وہ یہ بات ایک لمحے میں سچ ثابت کر دے گا کہ میں آپ سے ملا ہوں. یہ گفتگو بھی کیا پتہ انہوں نے گفتگو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی، یہ بات آپ کو پتہ ہے یہ کچی گولیاں تو نہیں نہ کھیلتے ہیں، یہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں. مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں تھی، پاگل ہے شہزاد اکبر جس بندے کا نام ہے، موٹا سا آ کے بیٹھ جاتا ہے فالوں کا ڈھیر لگا کے آگے، یہ کر لو وہ کر لو. اس نے سوائے عمران خان کو گالیاں دلوانے کے، عمران خان کو شرمندہ کروانے کے کیا کارنامہ انجام دیا ہے جس میں عمران خان نے اس کو اتنا سر پہ اٹھایا ہوا ہے. اصل میں یہ پلانٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملکوں اور قوموں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. عمران خان کے یہ جو اس کا ترین کا کیس چل رہا ہے، اس کی بنیاد کا ہے، اس کی بنیاد یہ بندہ ہے. اب کہا نا جب ملے ہیں سارے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اس کو ہٹا دیتا ہوں انکوائری سے، یہ ترین والی
انکوائری سے ہٹا دیتا ہوں اس کو، اور جو دوسرے وہ ڈاکٹر اشفاق یا کون بندہ ہے اس کو لگا دیتا ہوں، کر دیتا ہوں۔ تو یہ کام خان صاحب آپ پہلے ہی کر لیتے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ حضور والا جو اگر آپ کا پروگرام ہے اگلے 2-2.5 سال حکومت کرنے کا، جو مجھے تو لگتا ہے نہیں ہے، آپ یہ سمجھ گئے ہیں بات، اور یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا بہانہ بنے کہ آپ کے لیے جواز بن جائے یہاں سے نکلنے یا بھاگنے کا، لیکن یہ تو سر دلدل ہے، اس میں آپ نے خود ہی قدم رکھا اور اس میں خاصا آپ دھانس چکے ہیں۔ اس طرح قوم کی نیا کو، ڈوبتی نیا کو چھوڑ کے نہ بھاگیں، میدان میں رہیں، اپنے کپتان ہونے کا ثبوت دیں، غلط لوگوں سے نجات حاصل کریں، اور اپنی لیڈرشپ پہ بھروسہ کریں، اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، ساتھ کے ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔